دوسری چیز یہ ہے سادہ نشستیں، مطلب کچھ لوگ تھوڑے سے امیر کیا بن جاتے ہیں، یا کسی کو جاب مل جاتا ہے، یا پھر تھوڑا سا کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، یا نہیں تو کچھ لوگ مدرسے میں پڑھ کے کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، کوئی عالم یا حافظ بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، کئی لوگ ڈگریوں کے ملتے ہی، جاب ملتے ہی، یا تھوڑے سے امیر بنتے ہی، تھوڑے سے پیسے دیکھتے ہی پھر اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ اب وہ غریب لوگوں سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو بلانا بند کر دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں کے گھروں کو جانا بند کر دیتے ہیں، غریب دوستوں کے ساتھ دوستیاں ختم کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں، ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا مقام ہے، ابھی ہمارا بہت بڑا مقام بن گیا ہے، بڑا مرتبہ بن گیا ہے، یہ سب چھوٹے لوگ ہیں، اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ اس طرح لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، کچھ لوگ جیسے ہی ابھی میں بولا ڈگریاں حاصل کر لیے، جاب حاصل کر لیے، تو فوراً اگر وہ کہیں پر جاتے بھی ہیں تو ان کے لیے پھر الگ مقام ہونا، الگ جگہ ہونا، الگ فیسلٹی ہونا، ان کا کمرہ ہمیشہ بند رہنا، بلکہ ہم کئی مقرروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ لوگاں جو محبت سے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں ملاتے، کسی سے بات بھی نہیں کرتے، کسی کو ٹائم نہیں دیتے، بس دروازہ بند کرو، ہمارا کام ہے، ہم یہاں پر آئے اور تقریر کریں گے، چلے جائیں گے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، تم میں سے محمد کون ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کیسی ہے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اس دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں، اس کے باوجود بھی کیسی زندگی گزار رہے؟ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو کوئی نیا آدمی آیا تو پہچان نہیں پا رہا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پوچھنا پڑا کہ تم میں سے کون ہے محمد؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جو گورے رنگت والے، سفید رنگت والے، یہ جو ہے نا، یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، کتنی بہترین بات ہے یہ۔ اللہ کے رسول کے لیے کوئی الگ سے سسٹم نہیں تھا، الگ سے کوئی کمرہ، الگ سے بیٹھنے کی جگہ، الگ سے اونچے مہنگے قیمتی کوئی لباس، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو مل جاتے تھے، ان کے برابر ہی نظر آتے تھے۔ آج تھوڑے سے کیا مدرسے سے فارغ ہو گئے، تھوڑے سے کیا دنیا کی ڈگری حاصل کر لیے، بس لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی آیا، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ سوال میں سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ مجھے کچھ سوال کرنا ہے، لیکن وہ سوال کچھ سختی سے بھی کروں گا تو کیا آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں ہے، برا میں کچھ بھی برا نہیں مانوں گا، تمہیں جو سوال کرنا ہے، جیسا سوال کرنا ہے تم سوال کرو، میں جواب دوں گا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت۔ آج سوال جواب کے تعلق سے اب میں کیا بولوں، اکثر مسجدوں میں یہی شکایتیں، مسجدوں کی اماموں کے تعلق سے، جتنے بھی اکثر مساجد میں جو امام رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقامات پر جو لوگ آتے ہیں امامت کرنے کے لیے، وہ لوگ صرف نماز پڑھے، سلام پھیرے، فوراً اپنے کمرے میں چلے گئے، سنت تک نہیں پڑھتے۔ کئی لوگ فجر کی نماز کے لیے تو لوگ وقت دیکھ کے برابر ٹائم ہو گیا، ٹائم ہونے کے بعد پورے لوگ کھڑے ہو کے اقامت بول کے انتظار کرنا پڑتا، امام صاحب کا ڈور کب کھلتا کی بول کے، برابر اقامت دینے کے بعد اقامت بولتے بولتے آ کے نماز پڑھائے، سلام پھیرے، پھر فوراً بھاگ گئے۔ کسی سے بات چیت نہیں، تھوڑی دیر نماز پڑھ کے وہاں پر بیٹھنا نہیں، کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں۔ کوئی مسجد میں ایسے مصلی رہتے، کچھ سوال کرتے ہوں گے، ان کے سوالوں کا جواب دیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، لوگوں کو دین کے قریب کریں گے، اچھے اخلاق سے مسکرا کے اگر بات کریں گے تو لوگ متاثر ہوتے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، بولے سو جذبہ نہیں، پتہ نہیں۔ یہ اکثر لوگ سب ایسے نہیں رہتے، لیکن اکثریت ایسے ہی ہے جو مدرسے سے فارغ تو ہوتے ہیں،
لیکن مسجدوں میں امامت کرتے ہوئے ایسے تکبر کے ساتھ رہتے. کئی لوگوں کو تو ہر جگہ شکایتیں یہی رہتی ہے، مسجدوں میں ہم جاتے ہیں تو مول صاحب کیا بولے، ہمارے مول صاحب ایسے ہیں، ہمارے امام صاحب ایسے ہیں، ہمیشہ موبائل ہاتھ میں رہتا، اور بچوں کو پڑھاتے بھی ہے تو موبائل میں بات کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں، اور صبح شام فون 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 موبائل میں باتیں کرنا، ویڈیوز دیکھنا، یہی ان کا کام ہے. کسی کی خیر خواہی، کسی سے اچھی بات، کسی کو علم سکھائیں گے، کسی کو سمجھائیں گے، پھر نماز کے بعد کم از کم باہر نکل کے کچھ لوگ ملتے چلتے پھرتے کسی کو سمجھائیں گے، کسی کو مسجد کی طرف بلائیں گے. کوئی خیر خواہی نہیں رہتی لوگوں کے پاس. تو ایسے اخلاق رہیں گے تو لوگ کیسے دین کے قریب آئیں گے؟ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو. اس لیے مسجدوں میں امامت کرنے والے ہو یا پھر کوئی بھی ہو، عام انسان بھی، جس کے پاس جو بھی ڈگری ملی ہے، جس کو جو بھی نوکری ملی ہے، جو بھی امیر بنا ہے، تو ایسی حرکتیں نہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، یاد رکھو. پھر اس کے بعد کئی لوگ، ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سادگی کے ساتھ زندگی گزارے، کیسے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے. مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ مل کے پتھر اٹھا رہے تھے. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے کہ جاؤ بھائی تم لوگ کام کرو، آرڈر دے دیے، حکم دے دیا اور ہم خاموش بیٹھ گئے. نہیں نہیں نہیں. آج تو مسجد کا امام رہتا، مسجد میں پوری گندگی رہتی. اگر کسی مسجد میں کبھی مؤذن صاحب چھٹی کرے یا چلے گئے نہیں ہے تو امام دیکھتے رہتا ہر چیز، لیکن ایک دن بھی ادھر کی کاڑی نکال کے ادھر نہیں رکھتا. اکثر جگہ پر یہ شکایت ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو ہم بھی دیکھتے ہیں. کچھ تو بولے تو نہیں بھائی ہماری ذمہ داری ہے کیا، ہم اس چیز کی تنخواہ لے رہے کیا، ہم صرف تنخواہ جتنی لے رہے اتنا ہی کام کریں گے. ہم نماز پڑھانے کی تنخواہ لے رہے، نماز پڑھائیں گے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. حالانکہ وہی مسجد کے ممبر پہ ٹھہر کے مسجد کی صفائی کی، مسجد کی فضیلت کی بیان کرتا، پھر حالانکہ اس کو بھی معلوم ہے مسجد کی صفائی کرنے کا کتنا فائدہ ہے، کتنا ثواب ہے، لیکن مسجد کی صفائی کرنے کو وہ شاید نہیں بھئی یہ میں نیچے گر جاتا ہوں گا، میرا مرتبہ کم ہو جاتا ہوں گا، میرا مقام کم ہو جاتا ہوں گا. میں مسجد کا امام ہوں نا تو میرا بڑا مقام ہے، میں مسجد کا ذمہ دار ہوں نا بڑا مقام ہے، میں فلاں ہوں نا، میں صدر ہوں نا، میں یہ ہوں نا، میں کیوں کام کروں، میں کروڑ پتی ہوں، میں لکھ پتی ہوں، میں یہ کیوں کام کروں. اس کو بلا کے رے یہ کام کر، اس کو بلا کے رے یہ کام کر. انہیں غریب ہے تو غریب سے کام کرا لو، کوئی کمزور ہے تو کمزوری سے کام کرا لو، لیکن خود کچھ بھی کام نہیں کرتے. اور اکثر لوگوں کو تو دیکھا گیا چلتے پھرتے اپنے ہاتھ سے اگر کسی کی دستی گر گئی یا کسی کا موبائل گر گیا، کسی کی اینک گر گئی تو خود جھک کے نہیں لیتے، جو ان کے بازو میں رہتے ان کو اشارہ کرتے، وہ دیو ادھر تھوڑا. جھکنا بھی اپنے آپ کو میں ذلیل ہو جاتا ہوں گا سمجھتے، اتنا زیادہ تکبر. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، مسجد بنا رہے تو اللہ کے رسول خود پتھر اٹھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ. ایک اور روایت اگر ہم دیکھیں گے صحیح بخاری کی، غزوہ خندق کے وقت جب زمین کھود رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے. صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے، مٹی اٹھا رہے تھے. حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 3 دن کے بھوکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ کے تھے، پتھر باندھ کے کام کر رہے، صحابہ کے ساتھ مل کے مٹی اٹھا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کبھی یہ نہیں بولے صحابہ تم کرو میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں، میں تو تمہارا نبی ہوں نا، میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں. اللہ کے رسول کبھی ایسی زندگی نہیں گزارے، کبھی ایسی بات نہیں بولے. تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے اللہ کے رسول کی عزت کے آگے. تو اس طرح جو زندگی گزارتے ہیں اصل میں یہ تکبر کرنے والے، یہ گھمنڈی لوگ ہیں. یہ گھمنڈ اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھو. اس لیے ہر معاملے میں ہم لوگ سادگی اختیار کرنا یہی ہمارے لیے بہتر ہے.